اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اور میں ایک بات مزید کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، احادیث نبویہ پر اعتراض، اور پھر کیا امام اعظم ابو حنیفہ سے امام بخاری کا تقابل کریں گے اور عوام یہ سمجھے گی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بتائی ہے اور امام حنیفہ نے مسئلہ بتایا ہے، لہٰذا امام بخاری کی بات ٹھیک ہے، امام حنیفہ کی نعوذ باللہ غلط ہے. میں کچھ دنوں پہلے ٹیکسلا میں تھا، وہ جو آپ مولانا سہیل صاحب کی بات کر رہے تھے، ان کے پاس تھا تو 3 بندے آ گئے میرے پاس اور مجھے آ کر کہا کہ امام بخاری تو یوں کہتے ہیں، ہمیں انجینئر صاحب نے بتایا امام حنیفہ یوں کہتے ہیں، تو امام بخاری کی بات امام حنیفہ کیوں نہیں مانتے؟ مجھے ہنسی آ گئی. آپ ہنستے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ کو پتہ ہے امام بخاری اور امام ابو حنیفہ میں بڑا کون ہے؟ امام بخاری بڑا ہے جو حدیث بتاتا ہے. میں نے کہا یہ تو تمہارا تاریخ کا علم ہے. امام ابو حنیفہ کی وفات کے 45 سال بعد امام بخاری پیدا ہوئے ہیں. 150 ہجری میں امام صاحب نے وفات پائی ہے اور 194 یا 95 ہجری میں امام بخاری کی پیدائش ہے. نصف صدی بعد امام بخاری پیدا ہوئے ہیں. مجھے دیکھ کہتے ہیں اچھا امام حنیفہ اتنے بڑے ہیں؟ اللہ. میں نے کہا تو یوٹیوب کا چینل لگایا کر اور اس کا پیکج کر کے دیکھا کر، تجھے اور کوئی نہیں پتا، بس تو یہی کام کرتا رہا. خدا کے بندے شادی مخلوق ہو. میں نے کہا امام بخاری نے کس صحابی سے ملاقات کی ہے؟ کہتے نہیں حضور پاک کے 200 سال بعد جو آئے ہیں تو صحابہ تو حضور کے 100 سال بعد تک دنیا میں رہے. میں نے کہا امام ابو حنیفہ کی پیدائش کے 3 قول ہیں، سن 80 ہجری، سن 70 ہجری، سن 60 ہجری. 80 ہجری جمہور کا قول ہے، 70 ہجری امام سمانی کا قول ہے، پوتے 60 ہجری کا قول کرتے ہیں. تو اگر امام حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے نا تو 30 سال صحابہ کا زمانہ پایا، 90، 100، 110 سے صحابہ کا زمانہ ختم ہے. اور اگر 70 ہجری کی پیدائش کا قول لیں 40 سال امام حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا، اور سن 60 ہجری کا قول لیں پتر تو نصف صدی 50 سال ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا. تو جو 50 سال صحابہ کے زمانے میں اٹھے بیٹھے آئے جائے گئے سوئے، علم رہے، فتویٰ دے، پڑھے پڑھائے، اس نے نمازیں غلط سیکھی صحابہ سے، اس نے مسئلے غلط سمجھے صحابہ سے، اور تجھے زیادہ پتہ ہے. ان میں سے ایک لڑکے کی یوں ٹیک جا کے لگی. مجھے کہتے ہیں مولانا ماشاءاللہ، اچھا امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا اور امام صاحب نے صحابہ سے ملاقاتیں کی ہے؟ یقین مانے جیسے محبت سے چہرہ کھل اٹھتا ہے. میں نے کہا بھائی علماء کو سنو، کوئی دلال والوں کو سنو. آپ یوٹیوبر کو اٹھا کر سنیں گے تو آپ کا حال تو یہی ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے امام حنیفہ کون ہے، امام بخاری کون ہے. اچھا کہتے ہیں اچھا امام بخاری نے جو امام حنیفہ کے خلاف باتیں کی ہیں وہ کیوں کی ہیں؟ میں نے کہا یہ بھی آپ کے سامنے انہیں جھوٹ بولا ہے. امام بخاری نے کوئی بات امام حنیفہ کے خلاف نہیں کی. کہتے ہیں مولانا امام بخاری نے پوری بخاری میں امام حنیفہ کا نام ہی نہیں لیا. میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ نام نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ امام بخاری امام حنیفہ کے خلاف ہے؟ کہتے ہیں نام جو نہیں لیا. میں نے کہا امام بخاری امام کسے مانتے ہیں؟ کہتے ہیں امام شافعی کو. تو میں نے کہا اپنے امام شافعی کا نام بخاری میں لیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں نے کہا میں بتاتا ہوں، نہیں لیا. پوری بخاری میں امام شافعی کا نام بھی نہیں ہے. پھر امام بخاری کا اپنے امام سے بھی پھڈا تھا، چپ. تو میں نے کہا امام ابو حنیفہ اور امام شافعی بڑے دور کی بات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان راویوں کی بات کی ہے جو اپنے زمانے کے. اچھا میں نے کہا اب دماغ ٹھیک ہوا. اور مزے کی بات سناؤ، امام مسلم تو امام بخاری کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متفقون علیہ مقلد ہے. امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 241 ہجری، انہوں نے پوری صحیح مسلم میں امام شافعی کا نام نہیں لیا. صحیح ہے ان میں. پھر کیا کرو گے؟ تو بیٹا نام نہ لینے کا یہ مقصد ہے. اچھا میں نے کہا اگلی بات کروں. امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد سے. امام بخاری نے صحیح بخاری شروع کی اور پہلا راوی ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي. اس حمیدی کا نام حاشیہ میں موجود ہے، ہوا عبداللہ ابن زبیر المکی. عبداللہ ابن زبیر المکی لقب حمیدی. حمیدی شاگرد ہیں امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کے، اور وہ شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف کے، اور قاضی ابو یوسف شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. تو بیٹھا ہوا اپنے نام کی باتیں کر رہا ہے. اور امام بخاری نے بخاری ختم کی ہے. امام حنیفہ کے علاقے سے پیار دیکھیں. الکواکب الدراری اٹھائیں، کوکب الدری نہیں، کواکب الدراری. 25 جلدوں میں امام کرمانی کا حاشیہ ہے. الکواکب الدراری کی آخری جلد اٹھائیں. کلہم اربعۃ کوفیون. امام کرمانی فرماتے ہیں امام بخاری جو آخری روایت لائے ہیں
वबिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उम्मारत इब्न अल-कअकाई अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हुम का सहाबी छोड़ के पीछे चारों रावी इमाम अबू हनीफा के शहर कूफा के रहने वाले थे। इमाम बुखारी ने ख़त्म जो बुखारी की है वो भी अहनाफ के शहर पे ख़त्म की है। अबू हनीफा से इमाम बुखारी का प्यार इब्तिदा में भी है, इंतहा में भी है। वो तो एक है, तेरा क्या मसला है? लेकिन तुझे इंजीनियर साहब ने ख़राब कर दिया। भाई ईंट टेढ़ी लगी या सीधी, जहलम जा और इंजीनियर से पूछ ले मसला कैसा, ये उलमा से पूछ ले। हदीस कैसी, ये उलमा से पूछ ले। आया तो तफसीर कैसी, ये उलमा से पूछ ले। अफसोस तुझे जिस्म के ठीक करने के लिए सही डॉक्टर तो मिल गया, जिस्म को सही खुराक देने के लिए सब्जी मंडी में अच्छी दुकान तो मिल गई, तुझे जनरल स्टोर तो बड़ा अच्छा मिल गया, वहां तो जाकर बड़े बड़े दुकानों से अपने लिए खरीदारी करके लाया। अफसोस कि अपनी हिफाजत के लिए किसी अथेंटिक आलम से भी रब्ता कर लेता। वो रब्ता हमारा नहीं है, वो इधर उधर की बातें। और इंजीनियर साहब का अपना हाल ये है कि वो देख कर भी कुरान करीम ठीक नहीं पढ़ सकते। वीडियो क्लिप इंटरनेट पर मौजूद है, आपने सुनी है जी? सारे देख चुके हैं मौलाना, कुरान करीम के अल्फाज ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने एक बंदे से कहा कुरान इसके ठीक नहीं, कहते हाफिज भी गलती कर जाता है। मैंने कहा भाई हाफिज की गलती में और अल्लाह हाफिज की गलती में बड़ा फर्क है। हाफिज और अल्लाह हाफिज की गलती का फर्क है। ओ भाई, हाफिज गलती करके दोबारा पढ़ लेता है या पिछला बता देता है। ये जो अल्लाह हाफिज है ना इल्म से, इस बेचारे की गलती तो ऐसी है और कहते हैं मैं अरब से अच्छा कुरान जानता हूं। हाफिज तो नहीं कहता मुझसे गलती है, वो कहते हैं गलती भी हो सकती है। ये कहते हैं मुझसे ज्यादा तो कुरान कोई जानता ही नहीं है। मौलाना कुरान करीम की मतन नहीं आता, मतन लफ्ज कुरान नहीं आता, अल्फाज कुरान, और बैठे सिखाने। अच्छा चलो, इल्म मौलवियों की मीरास नहीं है भाई, इफ्ता मुफ्तियों की मीरास नहीं है, हदीस मुहद्दिस की मीरास नहीं है, तफसीर मुफस्सिर की मीरास नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है, हर कोई पढ़ सकता है। लेकिन मुझे ये तो बताओ, आपके इस इंजीनियर साहब ने किसी आलिम दीन से पढ़ा है? किसी आलिम दीन से ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खमसा, सादिसा, साबिया, सामिना, तखस्सुस फिल फिक़्ह, तखस्सुस फिल इफ्ता, तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फिल तफसीर, तखस्सुस फिल, ये जो पूरे के पूरे तखस्सुसात है, किससे किया? कहते जी मौलवियों से क्यों पढ़े, मौलवियों से क्यों पढ़े? मैंने कहा अच्छा ये बताओ, इंजीनियरिंग सीखने के लिए किसी इंजीनियर के पास गया था? खामोश है। भाई इंजीनियरिंग सीखने के लिए आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है। मेडिकल सीखने के लिए बायोलॉजी में टॉप करके मेडिकल क्वालिफाइड से आपको पढ़ना पड़ता है, फिर आप डॉक्टर बनते हैं। ऐसे पीएचडी नहीं होती, ऐसे एमफिल नहीं होती, ऐसे स्पेशलाइजेशन नहीं हो जाती। तो इल्म दीन पढ़ने के लिए उलमा के पास आने में कौन सा सांप सूंघ गया है? यहां उलमा के पास आप क्यों नहीं आते? इधर उलमाए कराम के पास आने का मसला आपका क्या है? मैं हैरान हो जाता हूं, यहां पढ़ने नहीं आएंगे। अच्छा एक डॉक्टर हो, वो कहे मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाता, इन्होंने दुकानदारियां बनाई हुई हैं, मैं खुद किताब देखकर पढ़ूंगा और मेडिकल का माहिर बनूंगा। कौन कौन है जो उससे इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार होगा? हाथ चुको जरा, यूट्यूब बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये हाल है। जो जिस्म का इलाज करे वो किसी जिस्मानी मुआलिज से सीखा हुआ ना हो तो मुझसे इलाज नहीं करवाते। जो तुम्हारी रूह का इलाज करे और रूहानी मुआलिज से ना सीखा हुआ आप उससे इलाज करवाते हो। थोड़ा तो गुजारा करो, थोड़ा तो गुजारा करो भाई। जिस्म बंदे को अगर एक बार मिलता है तो ईमान की दौलत इससे कम है? ऐ खुदा के बंदे, जिस्म और ईमान, ईमान पे हजारों अजसाम कुर्बान है। ईमान ईमान होता है तो आपको ईमान को देखना चाहिए, ईमान की फिक्र करनी चाहिए, ईमान की खैर मनानी चाहिए। और मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, जितने इंजीनियर के ये ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, अंधे मुकल्लिद, हाँ जितने हैं ना, मैं इन्हें कह रहा हूँ आप ज़रा हमारा चैनल भी सुने। आप यूट्यूब पर मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी लिखे, हमारे भी व्यूअर्स देख लें और हमारी भी बातें सुन लें और हमारे दलाइल भी देख लें। मुझे एक इंजीनियर के चेले ने कहा उसके 1 मिलियन आदमी सुनते हैं। मैंने कहा फेसबुक पर मेरे 1 मिलियन के ऊपर 2 लाख हो चुके हैं, मुझे भी सुनते हैं। तो 1 मिलियन कहता है, कहते हैं उसके यूट्यूब पर है। मैंने कहा हम यूट्यूब में बाद में आए, अब हमारा यूट्यूब पे 1.5 लाख है। फेसबुक पर हम पहले आए, अब हमारा 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है।
تو بھائی ہمیں بھی تو 1-1 ملین بندہ سنتا ہے. ہمارے ایک بیانات کو فیس بک پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, 4 ماہ بعد 8-8 ملین آدمی اسے سن چکے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لو. مولانا اس پگڑی اور داڑھی اور اس عمر میں, اہل حق کے اندر, میری عمر میں, آپ مجھے ایک بندہ دکھائیں جس کے 1 ملین فالوور سے ابو ہو. آپ دکھائیں مجھے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کہ اللہ کا فضل, احسان, امتنان اور شکر ہے اللہ کا ہماری طرف سے کہ اللہ پاک نے یوں لاکھوں بندوں تک بات پہنچائی. ایک کلک پر آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے, پوری دنیا کے 183 ممالک تک جاری ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے آپ کے اتنے بندے اس کو سنتے ہیں. اگر تعداد میں بندہ چلو 1 منٹ زیادہ ہو جائے تو وہ حق ہے. تو اس وقت کی مردم شماری کے مطابق کرسچینٹی زیادہ ہے اسلام سے. آپ کرسچن کو سچا کہہ دیں گے بھئی عیسائیوں کی تعداد اسلام میں مسلمانوں سے دنیا کے اندر زیادہ ہے. بھئی وہ 4 ارب ہیں, مسلمانوں کو تو 1.5 ارب مشکل سے لوگ مانتے ہیں, حالانکہ مسلمانوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. مار مار کے 1.5 ارب مانتے ہیں. 1994 کی مردم شماری میں ہمیں 1 ارب 30 کروڑ مانا تھا انہوں نے. تو بھائی تعداد زیادہ اور کم میں میں کہتا ہوں سنیں ذرا ہم سے آپ انجینئر صاحب کی ملاقات طے فرما لیں, یقین مانیں ہمیں دیوبند کا بیٹا نہ کہنا. اگر ہم نے رات کو سورج نے دکھایا تو پھر کہنا ایسی باتیں, پھر کہیں گے جی بات نہیں کرتے, جی بات نہیں کرتے. مجھے انہوں نے کہا لکھ کر بات کریں. میں نے کہا لکھ کر کیا بات کریں؟ آپ یوٹیوب پر جو چاہے صحابہ کرام اہل بیت عظام کے خلاف باتیں کرتے جاؤ. بخاری اور مسلم کے نام پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. آپ سنیں ایک حدیث پاک, کہتے ہیں مستدرک میں حدیث پاک ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کی بات تھی. اللہ کے رسول نے حضرت علی کو فرمایا علی ایک وقت تمہاری اما عائشہ سے لڑائی ہوگی. تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں پھر ظالم ہوں گا. کہا تو ظالم نہیں ہوگا, عائشہ ظالمہ ہوگی. انا للہ و انا. اگر یہ لفظ حدیث کی کتب میں مل جائے کہ عائشہ ظالمہ ہوگی, خدا کی قسم میں پگڑی اٹھا کر اس کی جھولی میں رکھ کے اس کی شاگرد اختیار کروں گا. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پر یہ بہتان اور کذب اور الزام ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے صحیح ضعیف تمام طرق ملا کر, تمام سندات ملا کر جس میں ہو کہ عائشہ ظالمہ ہوگی. اپنی ماں کے خلاف, اسلامی اماں جان کے خلاف, قرآنی اماں جان کے خلاف بات کرے. دشمن سے پیسے لے کر جو ماں کے خلاف بات کرے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. پتہ نہیں کیا جملے کسی کی لالچ میں آ کر آپ کیا سے کیا کہہ دیں, اور کبھی ہمارے علماء کا نام لے کر اور جو فلاں اور بھائی یہ غلط ہے. بات طے کرنی ہے تو کر لیں کھلا کھلا, ورنہ آواز سگا کم نہ کنا درز کے گدارا. یہ کوئی نہیں مسئلہ, نہ اس سے کوئی معاملہ ادھر اوپر نیچے. اور میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ ان کے بیانات کو ربوے ٹی وی والے چلاتے. کیوں چلاتے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہے بھائی, ان کی باتوں کو وہ کیوں چلا رہے ہیں؟ تو تھوڑا معاملہ دیکھیں. اس لیے جتنے فالوورز ان کے بیٹھے ہیں نا, اگر کوئی بلائنڈ فالوور بیٹھے ہیں ان کو کہو اپنی آنکھیں لائیں, بینا بنے اور ذرا دیکھیں, اہل حق کو بھی سنیں, اور پھر جا کر آپ بات دیکھیں کہ بات ہے کیا, تاکہ معاملہ کھل کے آپ کے سامنے